ان کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ جڑاوالا پہنچتے ہیں، اس کے بعد یہاں کا ایس پی کہاں ہے، وہ یہاں کیوں نہیں موجود، وہ کچھ شو آف کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کروڑوں روپے اس شرٹ کی آکشن کے لیے لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم دے رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں لیکن بعد میں شہد نکل آتی ہے۔ یہ کام نہیں ہے، یہ بے نقاب کرنے کا، معصومانہ سوال پوچھنے کا۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ اقرار اور پی ٹی آئی کارکنوں میں سر عام لڑائی، جسٹس فائز عیسیٰ کی جڑاوالا آمد پر پھڈا ہو گیا، عمران خان صاحب کو بھی گھسیٹ لیا گیا۔ جی، اقرار الحسن صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان میں لڑائی کس بات پر ہوئی ہے؟ لڑائی اس بات پر ہوئی ہے کہ جڑاوالا واقعہ ہوا، اس کے بعد جڑاوالا میں نامزد چیف جسٹس قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب وہاں پہنچ گئے۔ اقرار الحسن صاحب کے ٹویٹ پر بھی آتے ہیں، انہوں نے کیا اس میں بات کی اور کیا پھڈا ہے اس میں۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں سمجھا جانے والا اقرار الحسن صاحب کا ٹویٹ، جو ان کی ذاتی رائے ہے جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے بصد احترام، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے تو اقرار الحسن صاحب یہ جو نہیں آپس میں وہ بھڑ گئے، وہ والا ہو چکا ہے۔ بہرحال اقرار نے جو ٹویٹ میں بات کی ہے اس پر آتے ہیں، لیکن اس پر آنے سے پہلے قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ جڑاوالا پہنچتے ہیں، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کی سی پی او کی سرزنش، اور کیا تحصیل کے سب سے بڑے پولیس آفیسر کا بیان ریکارڈ کیا ہے، یہ قاضی صاحب سوال کر رہے ہیں۔ ایس پی کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ کے خیال میں درست تفتیش ہو رہی ہے؟ کیا پولیس والے خود سے کہیں گے کہ ہم غفلت میں تھے؟ سر، میرٹ پر تفتیش ہوگی، یہ سی پی او نے ان کو جواب دیا ہے۔ میرٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک دم جتھا آ جائے تو الگ بات ہے، مگر اعلانات کر کے کہا جائے گھروں سے نکلو، آپ کو ان باتوں کا خیال نہیں آیا؟ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں۔ کتنے بجے کا واقعہ ہے؟ یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ 6:15 بجے کا واقعہ ہے، سی پی او صاحب نے جواب دیا۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 بجے کے بعد کا واقعہ ہے۔ میں آپ سے الگ بات کر رہا ہوں، آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور آگے کہتے ہیں کہ آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ یہاں کا ایس پی کہاں ہے، وہ یہاں کیوں نہیں موجود؟ جو بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں ان کے بیان ریکارڈ کریں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سی پی او کو ہدایت، آپ قانون کے مطابق چلیں، تفتیش کریں۔ یہاں کا اسسٹنٹ کمشنر کہاں پر ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سوال، اور سی پی او صاحب کہتے ہیں کہ ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب جب اعتراض اٹھاتے ہیں نا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب پر کہ دیکھیں آپ جو نوٹس لے رہے ہیں، از خود نوٹس لے رہے ہیں، سو موٹو نوٹس لے رہے ہیں، جو کہ قانون کے مطابق نہیں، آپ کو 3 ججوں کو شامل کرنا چاہیے پھر آپ نوٹس لیں، لیکن یہاں جس کو وہ خود برا بھلا کہتے ہیں، جس بات کو وہ خود ہی اسی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک جج کا، ایک جسٹس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جائے اور کسی بھی، یہ تو کسی انویسٹیگیشن آفیسر کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ جائے وقوع پر دیکھے، تفتیش کرے۔ یہاں تو آپ وہی کام کر رہے ہیں جس کام کے کرنے کے لیے آپ ناقد ہوتے ہیں، سب قریب انصاف دلوانا، آپ کا کام انصاف، اور جب انصاف کی باری آتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو چیمبر ورک کرنا ہوں۔ اور کبھی کبھی قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب جو لوگ کہتے ہیں، بلکہ ان کے کچھ ویژولز ہیں جو لوگوں کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کہا جائے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ شو آف کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سماعت ہو رہی ہے، کیس چل رہا ہے، الیکشن کمیشن والا کیوں تاخیر ہو گیا، الیکشن میں کیوں تاخیر ہوگی، تو صاحب پیدل آ رہے ہیں، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیدل کیوں ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیدل کیوں ہیں؟ تو اس کے بعد پھر اس کے یہ شو آف کرتے ہیں لوگوں کا، یہ ہمیشہ سے۔ اور جب بینچ بنا ہوا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، اس میں ریمارکس دیے جا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں صاحب میں بینچ سے الگ ہو رہا ہوں، لیکن الگ ہونے سے پہلے آپ 22 منٹ کی پوری ایک تقریر بتاتے ہیں کہ صاحب یہ
اور صرف یہاں سے لعاب نہیں آ جاتا جو کسی دوسرے کو لگے، باقی آپ نے سب کچھ وہ کر لیا ہوتا ہے۔ اور ان کے جڑاوالا دورے پر بھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ شو آف۔ لیکن اس سے پہلے اب اقرار الحسن صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ اقرار الحسن صاحب نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب لنگر خانے میں غربا کے ساتھ کھانا کھانے کی تصویریں بنوائیں، پھلوں کی ریڑھیوں کا وزٹ کرتے ہوئے ویڈیوز ریکارڈ کروائیں، ابو بکر کی قمیص پر دستخط کریں، بچوں سے اپنے قصیدے سنتے ہوئے تصاویر اور ویڈیوز بنوائیں، وہ سب جائز ہے اور ایک اقلیت سے اظہار یکجہتی شعبدے بازی ہے۔ دیکھیے ابو بکر کا جو سائن کی تھی عمران خان صاحب نے، جس کے بعد کئی کروڑوں روپے اس شرٹ کی آکشن کے لیے لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم دے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کسی پر بھی کسی چیز پر آپ دیکھیں نا، کسی گتے پر بھی سائن کر دیں نا تو وہ بھی کروڑوں میں بک جائے گا۔ یہ آج کا احوال ہے، یہ لوگوں کی محبت ہے ان سے، یہ محبت سے زیادہ یہ چیز اب عقیدت میں بدل چکی ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی کہیں۔ اور اب دیکھیں آپ قیدی نمبر 804 کی جو شرٹس ہیں وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، وہ سب اس کو پہننے پر مجبور ہو جائیں گے کچھ دنوں بعد۔ لیکن دیکھیے اقرار الحسن صاحب یہ بھول رہے ہیں شاید کہ یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا تانا دیتے تھے اس میں سب صحافی شامل ہوتے تھے، جس میں وہ کہا جاتا تھا نا ثاقب نثار صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ جائیں وزٹ کریں اسپتالوں میں جائیں، یا یہ ان کا کام نہیں ہے کہ شرجیل میمن صاحب جس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ شراب پی رہے ہیں لیکن بعد میں شہد نکل آتی ہے، یہ کام نہیں ہے۔ یہ بہت سارے صحافی ثاقب نثار صاحب پر یہ تنقید کرتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اقرار الحسن صاحب جو کہ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، جنہوں نے ابھی کور بھی کیا ہے سانحہ جڑاوالا کو اور کس طرح سے اس کا سب کچھ اپنے سرعام کے پروگرام میں کیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کے درمیان اور اقرار صاحب کے درمیان ایک لڑائی ہو گئی ہے۔ یہ ان کے پروگرام سرعام کی طرح سرعام ٹویٹر پر یہ لڑائی ہوئی ہے، سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس پر یہ لڑائی کا میدان، جی یہ میدان ہے لڑائی کا، اور جہاں اقرار صاحب خود ہی مطلب اچھا وسیم مدامی صاحب ایک مذاق ازرائے مذاق یہ بات کہتے ہیں کہ میں اقرار الحسن کی ذہنی جو ان کی ہے نا جو رجحان ہے اس کا اندازہ ان کو ٹویٹ سے لگا لیتا ہوں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، وہ اس وقت کس حالت میں ان کا موڈ کیسا ہے۔ جب بھی مجھے یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ان کا موڈ کیسا ہے یہ جانچنا پرکھنا ہے تو میں ان کا ٹویٹر کھول لیتا ہوں۔ تو بہرحال اقرار صاحب اس سے پہلے بھی کئی پھڈوں میں آتے رہے ہیں، تو ابھی بدامی صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس ٹویٹ کے بعد بتا سکتے ہیں، ان کے پاس موقع ہے ویسے بے نقاب کرنے کا، معصومانہ سوال پوچھنے کا۔ لیکن دیکھیں اقرار صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ شعبدے بازی ہو گئی، عمران خان صاحب جب جاتے تھے نا لنگر خانوں میں، ایک ملک کا وہ تو وزیر اعظم تھے نا، ان کا جانا بنتا تھا، وہ ایک سیاسی نمائندے تھے، وہ عوامی نمائندے تھے، لیکن قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب ایک جج ہیں، ایک جسٹس ہیں، ایک منصف ہے۔ منصف کا کام کیا ہوتا ہے؟ عدالت میں بیٹھ کر اس طرح کے معاملات پر انصاف کرنا، اور اس طرح کے اب دیکھیں کہ کتنے سائلین ہوں گے جو عدالتوں میں قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے انصاف کے تعطل کے متاثر رہے ہوں گے۔ یہ تو ہوا ہوگا نا، ابھی ہوا ہوگا، کیونکہ وہ تو نہیں گئے، یہ انہوں نے سیٹرڈے کے روز یہ کام کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو شوباز جو ہے وہ شعبدے باز کہا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب لنگر خانوں میں گئے تو عوامی نمائندے، سیاسی نمائندے، عمران خان صاحب سیاستدان کا تو کام ہی ہے چیک کرنا، کڑی نگرانی کرنا، بازاروں کی کیا صورتحال ہے اس پر بھی اقرار صاحب کہہ رہے ہیں۔ اقرار صاحب بھی گئے تو ان کا بھی وہ ایک جرنلسٹ ہے، ان کا کام ہے، ان کا رائٹ ہے رپورٹ کرنا ایشوز کو۔ آپ کی جو بھی رائے ہوتی ہے نا ایک جرنلسٹ کی، ایشوز بیس رائے ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کی رائے ذاتی بیس، یعنی کہ پرسن بیس آپ کی رائے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایشو بیس جرنلزم کریں۔ دیکھیے عمران خان صاحب اس رگڑے میں آ گئے نا کہ ان کو بھی درمیان میں گھسیٹ دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس وقت قید ہیں، پابندے سلاسل ہیں، وہ اس وقت کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بجائے اس کے کہ وہ جائیں جڑاوالا جائیں یا کسی بھی اور واقعے پر جائیں، یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں نا جو کہتے تھے، یہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ گئے تھے، یہ آپ یاد رکھیے۔ اور یہ دیکھیں کہ
قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ کام جو ان کے کرنے کا نہیں ہوتا وہ کر دیتے ہیں. 4 صحافی ہوتے ہیں, ان کو وہ جو خبر بتاتے ہیں وہ خبر آ جاتی ہے فیصلے سے پہلے ہی کہ صاحب یہ ہونے والا ہے, اور وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں تک آپ کو جب آپ منصف ہوتے ہیں نا, تو آپ کی ذمہ داری اور بڑی ہو جاتی ہے. آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ یار دیکھیں کہ میرے جو سائلین ہیں, جو متاثر ہیں, جن کو انصاف کی فراہمی چاہیے, تو آپ کو اس پر فوکس کرنا چاہیے. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.